کہیں جب ایمان عطا فرمایا تو خاتمہ بھی ایمان پر فرمانا اور کلمہ پڑھتے ہوئے نصیب فرمانا۔ اب آئیں، میں نے بات کی تھی کہ قرآن فرماتا قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے ایمان والے، جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا وہ کیا ہو گیا؟ کامیاب۔ اور یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور نہیں مرنا مگر مسلمان۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں، اور حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یہ وہ عظیم محدث ہیں کہ جنہوں نے، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے حالت بیداری میں 75 مرتبہ سرکار کا دیدار کیا، اور سرکار علیہ السلام کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں جس نے مجھے خواب میں دیکھا اور ان قریب وہ مجھے جاگتے ہوئے دیکھے گا۔ اور سرکار مدینہ علیہ السلام فرماتے ہیں شیطان میرا روپ بدل کر میرے چہرے میں نہیں آ سکتا، شیطان میرا روپ بدل کر نہیں آ سکتا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب وہ مجھے جاگتے ہوئے دیکھے گا۔ اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تو وہ حدیث کے عالم ہیں کہ حافظ حدیث ہیں۔ یہ حافظ حدیث اس کو کہتے ہیں جس کو 1,00,000 حدیثیں یاد ہوں، اس کو فقہا کی ٹرم میں، محدثین کی اصطلاح میں اسے کہتے ہیں حافظ حدیث۔ اور علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ حافظ حدیث ہیں کہ ان کو 2,00,000 حدیثیں یاد تھی۔ قرآن کی تفسیر جلالین بھی آپ نے لکھی، اس کی کمپلیشن سے پہلے آپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ امام جلال الدین سیوطی، انہوں نے جاگتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام کا 75 مرتبہ دیدار کیا۔ یہ میری بیان کا ایک اہم ترین ٹرن ہے، موضوع ہے حفاظت ایمان۔ اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے کہا لوگوں 4 گناہوں سے بچنا۔ حضور ان گناہوں سے کیوں بچیں؟ بچنا تو ہر گناہ سے، اللہ کے ولی نے، محدث نے نچوڑ نکال دیا، کہا یہ 4 گناہوں سے بچنا۔ حضور کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ یہ 4 گناہ انسان کے ایمان کی بربادی کا سبب بن سکتے ہیں۔ ڈر ہے ان 4 گناہوں کے کرنے والے کا خاتمہ کہیں کفر پر نہ ہو جائے۔ اب یہ 4 باتیں آپ نے یاد کرنی ہیں، اتنے میں ٹائم بھی پورا ہو جائے گا، انشاءاللہ ختم شریف اور دعا کر لیں گے۔ آپ کو اللہ پاک سب کو حج کروائے۔ آپ بڑی توجہ سے سن رہے ہیں، اور بعض دوستوں گردن پھیر کے پوری توجہ کیے ہوئے ہیں۔ یہ جتنی دین سیکھنے میں دقت آ رہی ہے نا، اللہ تعالیٰ ذرے ذرے کا اجر عطا فرمائے گا آپ کو۔ تو علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 4 گناہوں سے بچنا، ان گناہوں کے کرنے والے کے بارے میں ڈر ہے کہ خدا نہ خواستہ کفر کا خاتمہ کفر پر نہ ہو جائے۔ فرسٹ آف آل فرمایا والدین کو نہ ستانا، ماں باپ کو ستانے والے کے بارے میں ڈر ہے کہ معاذ اللہ والدین کو ستانے کے سبب اللہ اس کا ایمان برباد نہ کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عاشقان رسول، ماں اور باپ قربان جائیں۔ ماں وہ عظیم ہستی کہ تاجدار مدینہ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ میری خدمت کرنے کا، میرے حسن سلوک کا زیادہ حق میری ماں کا ہے یا میرے باپ کا ہے؟ فرمایا تیری ماں کا ہے۔ پھر پوچھا حضور میں خدمت جو کرتا ہوں ماں باپ کی تو میری حسن سلوک خدمت کا زیادہ حق میری ماں کا ہے یا میرے باپ کا ہے؟ دوسری بار حضور نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے پھر پوچھا یا رسول اللہ میں جو اپنے والدین کی خدمت کرتا ہوں، تیسری بار پھر پوچھا حضور خدمت کا زیادہ حق کس کا ہے، میری ماں کا یا میرے باپ کا؟ فرمایا تیری ماں کا۔ چوتھی بار ان صحابی نے پھر پوچھا یا رسول اللہ جو میں حسن سلوک کرتا ہوں، والدین کی خدمت کرتا ہوں، زیادہ میری خدمت کا حقدار کون ہے، میری ماں یا میرا باپ؟ تو تاجدار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا چوتھی بار سن کے فرمایا تیرا باپ۔ ماں کی باری کتنی باری؟ 3، والد کی بار 1۔ اب سنیں اس کا مطلب سمجھیں، اس حدیث کی شرح مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی، فرمایا ماں کا حق 3 گنا اس لیے بیان کیا گیا کہ ماں نے 3 تکلیفیں اٹھائیں۔ پہلی تکلیف، ماں نے 9 مہینے بچے کو پیٹ میں رکھا۔ دوسری تکلیف، جب بچے کی پیدائش کا وقت آیا تو ماں موت اور زندگی